موضوع الدرس فی بیان ملت ابراہیم علیہ السلام آخر سورۃ الحج تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم هو سماکم المسلمین من قبل، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ لقب مسلمین جو ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز فرمایا، اور آپ نے دعا کی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ قال ابن جریر وهذا لا وجه له لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسمى هذه الأمة في القرآن مسلمين، وقد قال الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلمین رکھا ہو، بلکہ یہ تو اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو یہ لقب عطا فرمایا ہے، اللہ سماکم المسلمین من قبل فی الکتب المتقدمہ وفی الذکر، یعنی وفی ھذا القرآن۔ اللہ نے امت مسلمہ کو مسلمین پہلی کتابوں میں بھی اور اللہ نے اپنے قرآن میں بھی اس کو یہی لقب دیا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو یہ عظمت بخشی، لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے چن لیا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں رکھی بلکہ آسان تجویز فرما دیے۔ ثم حثهم واغراهم على ما جاء به الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ، پھر اللہ پاک نے بندوں کو تنبیہ دی اور ان کو اس بات تیار کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی پوری اتباع کریں۔ بِأَنَّهُ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیم الخلیل پہ ہیں۔ ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نبه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان۔ پھر اللہ نے اپنا احسان اس امت پہ یاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ زمانوں میں اور سابقہ کتابوں میں انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں اس امت کا ذکر فرمایا،
ان کے عالم اور ان کے بزرگ جو تھے وہ پڑھتے تھے وہ کتابیں. فقال هو سماكم المسلمین من قبل، یعنی من قبل هذا القرآن وفی هذا، یہی لقب رکھا گیا قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. روى النسائی عند تفسیر هذه الآیہ انبأنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعیب انبأنا معاویة بن السلام ان اخاه زید بن السلام اخبره ان ابی سلام انه اخبره قال اخبرني الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا بدعوى الجاہلیہ فإنه من جسا جہنم، جو جاہلیت کے دعوے کو اختیار کرے وہ جہنم کا ایندھن ہوگا. قال رجل یا رسول اللہ وإن صام وصلى قال نعم ان صام وصلى فادعوا بدعوة اللہ الذي سماكم بها المسلمین المؤمنین عباد اللہ. تم کو وہی لقب جو اللہ نے دیا ہے اسی کے ساتھ اپنے آپ کا ذکر کرو. وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسیر قوله تعالی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو. ولہذا قال یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ تمہارے لیے تم پر گواہ ہوں گے اور تم لوگوں پر گواہی دو گے. ای انما جعلناکم ہاکذا امۃ وسطا، اللہ نے آپ کو بڑی شان والی امت بنایا، عدل والی خیال، چونکہ گواہ وہی ہوتا ہے جو عادل بھی ہو اچھا بھی ہو. عدولا خیارا مشہودا بعدالتکم عند جمیع الامم، ساری امتوں کے درمیان کھڑے ہو کے صرف حضور کی امت ہے جو گواہی دے گی. لتکونوا یوم القیامت شہداء علی الناس لأن جمیع الامم معترفۃ یومئذ بسیادتها وفضلها علی کل امت سواها. قیامت والے دن تمام مخلوق جو موجود ہوگی وہ اعتراف کریں گے، حضور کی امت کی شان کو مانیں گے. فلہذا تقبل شہادتہم علیہم یوم القیامہ فی ان الرسل بلغتہم برسالات ربہم، اور گواہی امت یہ دے گی کہ ان تمام لوگوں کے پاس جو پیغمبر آئے انہوں نے پورا دین پہنچا دیا. والرسول یشہد علی ہذہ الامت انہ بلغها ذلک، اور اللہ کا رسول بھی اپنی امت پہ گواہی دے گا. وقد تقدم الکلام علی ھذا عند قوله وكذلك جعلناكم امة وسطا عدلا امة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذكرنا حديث نوح وامته بما اغنى عن عيادته. اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس آیت پر ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کر دیا ہے، دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اے قابلوا هذه النعمت العظیمت بالقیام بشکرها. اللہ نے اتنی بڑی نعمت جو دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو. اور وہ کیسے ہوگا؟ فَأَدُّوا حَقَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ پورے کے پورے ادا کرو. فیما اداء ما افترض وطاعت ما اوجب وترک ما حرم، اللہ نے جو فرض فرمائے ہیں یا اللہ نے واجب فرمائے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو چھوڑو. ومن اہم ذلک اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، سب سے اہم عبادتیں جو ہیں نماز ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے. وَهُوَ الْإِحْسَانُ إِلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا احسان ہے غریب مخلوق کے لیے کہ زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد ہو جاتی ہے. بما اوجب للفقیر علی الغنی، اللہ نے فقیروں کا حق رکھا غنیوں پر. من اخراج جزء نذر، چھوٹا سا حصہ، من مالہ فی السنہ، پورے سال کے بعد زکوٰۃ میں صرف 2.5% دیں گے. وَهُوَ الْإِحْسَانُ
کما تقدم بیانہ و تفصیلہ فی آیت الزکوٰۃ من سورۃ التوبہ، اس کی تفصیل بھی آیت زکوٰۃ جو سورۃ التوبہ میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا واعتصموا باللہ اعتضدوا باللہ واستعینوا بہ وتوکلوا علیہ وتأیدوا بہ، اللہ کو مضبوطی سے اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کا سہارا پکڑیں، اللہ سے مدد چاہیں، اللہ پہ توکل کریں۔ هو مولاکم اے حافظکم وناصرکم مظفرکم علی اعدائکم، اللہ ہی تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں پہ تمہیں فتح دینے والے ہیں۔ فنعم المولا ونعم النصیر، یعنی نعم الولی ونعم الناصر من اللہ دا، کیا اچھی مدد کر، خدا کی ذات خود مدد کر رہی۔ وقال وهب بن الورد بقول اللہ ابن آدم اذکرنی اذا غضبت اذکرک اذا غضبت فلا امحقک فی من امکہ وَإِذَا ظَلَمْتَ فَاصْبِرْ، اللہ نے حکم دیا کہ ابن آدم مجھے یاد کرو، جب غصہ آئے تب بھی میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ وَإِذَا ظَلَمْتَ فَاصْبِرْ، إِذَا ظُلِمْتَ فَاصْبِرْ، اگر تم پر ظلم ہو تو صبر کرو، وَارْضَ بِنُصْرَتِي، اور میری مدد کی انتظار کر کے راضی رہو۔ فَإِنَّ نُصْرَتِي لَكَ خَيْرٌ مِّن نُصْرَتِكَ لِنَفْسِكَ، تم اپنی کیا مدد کرو گے، اللہ کی مدد جو ہے تمہارے لیے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ رواہ ابن ابی حاتم واللہ اعلم۔ آخر تفسیر سورۃ الحج وللہ الحمد والمنہ۔ الحمدللہ کہ سورۃ الحج کی تفسیر اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں مکمل کرنے کی توفیق دی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سورۃ المومنون جو ہے اس کی تفسیر شروع کریں گے، واللہ اعلم۔